اب دیکھیے ایک بہت اچھے وقت کا آغاز ہو رہا ہے جون کے پہلے اشرا میں، جب جوپیٹر اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹرالوجی آپ کے زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ایگزالٹ کرے گا، حالت شرف میں ہوگا۔ شرف یافتہ مشتری، ہندی میں اسے کہتے ہیں اچا گرا، گرو اچا گرا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں شاکھا سسٹم سے۔ دوسرے گھر کا تعلق روپے سے ہے، پیسے سے ہے، مالیات سے ہے، بزنس سے ہے، انکم سے ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ملتی ہے اس کا تعلق آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر سے ہے۔ زائچہ کے دوسرے گھر میں جب مشتری آئے گا 9 جون کو، تو یہاں 13 مہینے قیام کرے گا، آپ کی آمدنی بڑھے گی، آپ کا رزق بڑھے گا۔ تو ایک ہیڈ لائن میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ آپ کی انکم بڑھنے والی ہے، آپ مالا مال خوشحال ہونے والے ہیں۔ 9 جون کے بعد آئندہ مئی 2026 تک آپ کے لیے گولڈن پیریڈ چل رہا ہے شاکھا سسٹم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ برج جوزہ، جیمینائی زوڈیکل سائن، متھن راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سال 2025 علم نجوم و فلکیات کی روشنی میں آپ کے لیے کیا پیغام لیے ہوئے ہے، یہ سب کچھ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو پہلی چیز یہ بتا دوں کہ یہ ٹراپیکل ویسٹرن آسٹرالوجی ہے جو بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کا یونانی زائچہ ہے جسے ہندی میں شاکھا سسٹم کہا جاتا ہے، ہوریرے کا ہوروسکوپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مون سائن جیمینائی ہے، سن سائن جیمینائی ہے، یا آپ کا اسینڈنٹ تالے وقت پیدائش جیمینائی ہے۔ تینوں اعتبار سے آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، اسے سن سکتے ہیں۔ یہ ٹراپیکل سسٹم کا خاصہ ہے اور میں نے اسے اس ترتیب سے تیار کیا ہے کہ آپ کے 3 بگز، تینوں قسم کے زوڈیکل سائن کے لیے یہ مفید ہے۔ اسی گزارش یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل پکڑ لیں۔ سال 2025 ایک بہت بڑے سمندر کی طرح ہے، اس میں سے خاص تاریخیں جو لعل و جواہر ہیں وہ میں نے چن چن کے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، تو وہ خاص تاریخیں آپ نوٹ کر لیں، کس کام کے لیے کون سا وقت آپ کے لیے مفید ہے۔ کل عامر مرہون باوقاتہا، اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، تو کس کام میں آپ کب کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے تعلقات، آپ کی محبت، آپ کی شادی، آپ کی شادی شدہ زندگی، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کی انکم، آپ کے وسائل، آپ کا بیرون ملک سفر، بیرون ملک قیام، ایمیگریشن، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ آپ کی صحت، یہ سب کچھ میں اس زائچہ میں زیر بحث لانے والا ہوں۔ اور جیمینائی، میں آپ کو آپ کی ریمیڈیز بھی بتاؤں گا۔ آپ لکھیں 4 فروری، جیسا کہ آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں، میں 4 فروری مینشن کر دیتا ہوں۔ 4 فروری آپ کی ڈیٹ ہے، آپ کی میگا ڈیٹ ہے، پورے سال میں آپ کے لیے سب سے زیادہ لکی دن جو ہے وہ 4 فروری کا دن ہے۔ 4 فروری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بہترین ٹائم ہے آپ کے لیے۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار ملے گا۔ آپ پریشان ہیں، پریشانی دور ہوگی۔ اسے آپ اس طرح آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت 4 فروری سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تو 4 فروری کو آپ کی شادی کے قوی امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے 2024 کے وسط میں جوپیٹر روحانیات، کشائش، کشادگی کا کوکب آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ چکا تھا، اور یہ مئی کا پورا مہینہ 2025 تک آپ کا مہمان ہے۔ یعنی اب بھی آپ کے پاس اگر 2025 سے آپ گنیں تو 5 مہینے مسلسل مشتری آپ کا مہمان ہے۔ جوپیٹر کا آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہونا آپ کی سعادت کو بڑھا رہا ہے، آپ کی فکر کو اجاگر کر رہا ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وسیع کر رہا ہے، اور دنیا کا ہر وہ شعبہ اور میدان جس میں آپ کے سامنے رکاوٹیں تھیں، بندشیں تھیں، آپ کے تعلقات میں مسائل تھے، شادی میں رکاوٹیں تھیں، بزنس کے پرابلم تھے، وہ سب جوپیٹر ختم کر رہا ہے۔ یاد رہے یہ ٹراپیکل سسٹم سے۔ اگر ہم ویڈک سسٹم سے دیکھیں
تو پھر بھی آپ کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہوا چاہتا ہے۔ ویدک سسٹم کے اعتبار سے گرو برہسپت جو ہے وہ ورشبھا راشی میں ہے، یعنی آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں۔ تو ویدک کنڈلی کے اعتبار سے سائیڈیریل سسٹم میں 2025 کے جون میں یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آئے گا، گرو متھن میں 2025 میں آئے گا۔ دیکھیں یہ دونوں سسٹم مل کے بڑا اچھا اور خوبصورت کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک سمجھ لیں، یہ دونوں سسٹم ٹھیک ہیں۔ میں ایک بڑی پتے کی لائن آپ کو دینے جا رہا ہوں، اگر آپ علم نجوم کا شغف رکھتے ہیں اور ہوروسکوپ کو آپ سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، جو یونانی زائچہ ہے، ٹراپیکل سسٹم ہے، یہ آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی نفسیات، آپ کا کردار بتاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کس کردار کے مالک ہیں، آپ کی خصوصیات کیا ہیں، آپ کی خامیاں کیا ہیں۔ تو شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ جیمینائی زوڈیکل سائن کو ہمارے سسٹم میں پڑھیں گے، فالو کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنا فیوچر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کواکب آپ پہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں اور گرہ آپ کی زندگی پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ کو سائیڈیریل، جسے ویدک سسٹم کہا جاتا ہے، اسے فالو کرنا پڑے گا۔ اور ان دونوں سسٹم کو جب ملا دیا جائے تو اسے تاجک اسٹرالوجی کہتے ہیں، اسے سدرشن چکر کہتے ہیں۔ تو سدرشن چکر میں آپ کے لیے بڑے اچھے ٹائم چل رہے ہیں۔ 4 فروری آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے، آپ کو نئی کہانی لکھنے کا موقع ملے گا، آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لکھیں گے، آپ بہت خوشگوار یادیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں جن پہ آپ نے محنت کی، آپ نے اپنی قیمت دی، آپ نے اپنا وقت صرف کیا، اپنی صلاحیت اور قابلیت اس میں آپ نے جھونک دی، اس میں آپ کو بہت مدد ملنے والی ہے، کیونکہ جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ گرو جو رجت میں تھا وہ مستقیم ہونے جا رہا ہے، سیدھا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی ڈیٹ ہے، اس دن میں آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں ایک ٹائٹل دے دوں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، 4 فروری۔ اس کے بعد 23 مارچ کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ میں زائچہ میں اسے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو گول زائچہ ہوتا ہے نا، یہ ٹراپیکل سسٹم کا چارٹ ہے جسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ 23 مارچ سن اور وینس کا کنجیکشن ہونے جا رہا ہے، شمس اور زہرہ کا قران ہونے جا رہا ہے برج حمل میں۔ آپ کی لو لائف بالکل متوازن ہونے جا رہی ہے، آپ کے جذبات میں اضافہ ہوگا، آپ رومانوی ہو جائیں گے، ڈیٹنگ کرنے کے لیے بڑا اچھا وقت ہے، پرپوزل بھیجنے کے لیے بڑا اچھا وقت ہے، آپ سورج کی طرح چمکیں گے، آپ کی ذات میں کشش پیدا ہو جائے گی، ایک کرشماتی شخصیت بن کے آپ سامنے آئیں گے، مقناطیسی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے متاثر ہوں گے۔ آپ کے ریلیشن شپ کے حوالہ سے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ اس میں اگر کوئی ناراض ہے اسے آپ منا سکتے ہیں، اگر کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے، کوئی نئے کام کا آغاز کرنا ہے، تو ہر حوالہ سے، ہر زاویہ سے 23 مارچ آپ کے لیے بہت اچھی ڈیٹ ہے، بیسٹ ڈے ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ نوٹ کریں، 2 مئی۔ 2 مئی جو ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے، یہ آپ کے لیے کی ڈیٹ ہے، لکی ڈیٹ ہے آپ کی 2 مئی۔ اس دن وینس اور نیپچون کا کنجیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا زبردست کنجیکشن ہوتا ہے۔ زہرہ اور نیپچون کا آپس میں ہم قران ہونا آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں، جو آپ کی امیدیں اور خواہشات اور خواب اور تمنائیں، آپ کی آرزوئیں، آپ کی کمیونٹی، آپ کا گروپ، سارے معاملات آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں زہرہ اور زحل یہاں پہلے سے موجود ہے، اور نیپچون کا جب قران ہوگا تو یہ بھی آپ کے اندر زبردست طاقت، قوت، توانائی پیدا کرے گا، بڑی اچھی وائبز آپ کو ملیں گی، خواہشات کی تکمیل کے لیے اچھا وقت ہے، معاملات محبت میں یہ وقت آپ کے لیے ہر حوالہ سے بہت بہترین ہے، روابط کرنے کے لیے یہ وقت بہترین ہے۔ اچھا، اگر آپ سنگل ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، تو 4 فروری کی تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔
پھر 23 مارچ کا دن بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اگر شادی نہیں ہوئی تو اس دن آپ کوششیں کریں, آپ کو کامیابی ملے گی. اچھا, اب یہ جو 23 مارچ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں, آسمان پہ بہت سے کواکب ہیں, ان کے اسپیکٹس ہیں, زائچہ کے 12 گھر ہیں. بعض جگہ پہ یہ اسپیکٹس آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, بعض جگہ پہ یہ اسپیکٹس آپ کو نقصان بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف سے بہت فوائد آ رہے ہیں 23 مارچ کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. کچھ اس میں تھوڑی سی پریشانیاں ہیں. اس میں آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی کرنی پڑے. اپنی زبان پہ آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. جب آپ کرشماتی ہو جاتے ہیں تو آپ نے اوور نہیں ہونا, اپنی لیمٹس اس کو کراس نہیں کرنا. کسی کے ساتھ بے جا ہنسی مذاق کرنا, کسی کا دل توڑنا, کسی پہ چڑھ دوڑنا, کسی کو جسمانی یا ذہنی طور پہ تشدد کا نشانہ آپ نے نہیں بنانا, کسی کو ٹارچر نہیں کرنا اپنی زبان سے, گالی گلوچ نہیں کرنا. یہ چیزیں آپ کے لیے مفید نہیں ہے. ویسے بھی آپ کا جو لارڈ ہے میرکری, جب آپ گالیاں دیتے ہیں, جب آپ بد کلامی کرتے ہیں, جب آپ کسی کو تانے دیتے ہیں, اور جب آپ اپنی زبان سے کسی کو زبان کے زخم لگا کے, ضربے لگا کے زخمی کرتے ہیں, مجروح کرتے ہیں, تو اس سے آپ کا جو میرکری ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنی مرضی آپ ریمیڈیز کر لیں, میرکری آپ کا ویک ہو جائے گا. تو جب آپ کا اپنا رولر پلانٹ ویک ہو گیا تو پھر خراب ہے کام. تو اس بات کا خیال کرنا ہے. دوسری کمپلیکیٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ 13 اپریل کی ڈیٹ ہے. اس دن بھی آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. آل فال نہیں بولنا آپ نے, اور لڑائی جھگڑا کسی سے آپ نے بول نہیں لینا, اور تھانہ کورٹ کچہری اور اس قسم کے جو معاملات ہیں ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ 13 اپریل کا جو دن ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. فل مون ان لبرا ہوگا, پورا بدر کامل جو ہے, نیا چاند, یہ لبرا میں ہوگا. تو یہ آپ کو بڑا جذباتی بنا دے گا, ایموشنل بنا دے گا. آپ کہیں گے کہ میں جناب دنیا فتح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اور میں یہ کر گزروں گا, اور میں یہ کر دوں گا. یہ وہ ٹائم ہے, میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں, جب جوان لڑکے یا لڑکیاں گھروں سے بھاگتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, غلط قدم اٹھاتے ہیں, غلط فیصلے کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ساری زندگی پچھتاتے ہیں. تو خاص طور پہ جوان لڑکے لڑکیاں, میرے بچوں, اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پاکیزہ محبت کریں. گھر سے بھاگنے والا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 13 اپریل آپ کو اکسائے گا, کوئی بھی غلط کام آپ نے نہیں کرنا. تو یہ دو کمپلیکیٹڈ ڈیٹس ہیں, ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ بہت پتے کی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ سپٹمبر میں آ رہی ہے, اور یہ سپٹمبر کی 13 تاریخ ہے. سن میرکری کنجیکشن ہونے جا رہا ہے 13 تاریخ کو ورگو میں, اور یہ سیکسٹائل بنائے گا جوپیٹر کے ساتھ, جو کہ کینسر میں ہوگا, آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں, زائچہ کے دوسرے گھر میں, 13 ستمبر. اب دیکھیے, ایک بہت اچھے وقت کا آغاز ہو رہا ہے جون کے پہلے اشرا میں, جب جوپیٹر اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹرالوجی آپ کے زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ایگزالٹ کرے گا, حالت شرف میں ہوگا. شرف یافتہ مشتری, ہندی میں اسے کہتے ہیں اچا گرا, گرو اچا گرا. آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں شاکھا سسٹم سے, دوسرے گھر کا تعلق روپے سے ہے, پیسے سے ہے, مالیات سے ہے, بزنس سے ہے, انکم سے ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو ملتی ہے اس کا تعلق آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر سے ہے. زائچہ کے دوسرے گھر میں جب مشتری آئے گا 9 جون کو, تو یہاں 13 مہینے قیام کرے گا. آپ کی آمدنی بڑھے گی, آپ کا رزق بڑھے گا. تو ایک ہیڈ لائن میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ آپ کی انکم بڑھنے والی ہے, آپ مالا مال خوشحال ہونے والے ہیں. 9 جون کے بعد آئندہ مئی 2026 تک آپ کے لیے گولڈن پیریڈ چل رہا ہے شاکھا سسٹم میں, اور ویدک سسٹم میں آپ کے فرسٹ ہاؤس میں جوپیٹر آ کے آپ کو مالا مال کرے گا, رکاوٹیں دور ختم کر دے گا, رکاوٹیں پریشانیاں آپ کی حل کر دے گا. اچھا, اسی ٹائم میں جیسا کہ آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں 13 ستمبر کو شمس اور آپ کے حاکم کوکب عطارد کا کنجیکشن ہو جائے گا برج سنبلہ میں, اور ان کی تسدیس قائم ہو جائے گی برج سرطان کے ساتھ, جہاں مشتری موجود ہے. تو بہت زبردست ٹائم ہے 13 ستمبر, کیا کمال کا ٹائم ہے آپ کے لیے, آپ کی زندگی میں. اگر آپ نے پلاننگ کی ہے, سوچ بچار کیا ہے, غور و خوض کیا ہے, اور پھر آپ جون سے لے کے ستمبر تک کوئی پروگرام ترتیب دیتے ہیں, چاہے آپ باہر جانا چاہتے ہیں, چاہے آپ ایک نیو فریش
سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سرپرائزنگ چینجز آنا شروع ہو جائیں گے جون کے بعد. اور 13 ستمبر بہت زبردست دن ہے کچھ کر دکھانے کا, خود کو ظاہر کرنے کا, اپنا تجربہ, اپنا علم, اپنا ہنر, اپنا پیشہ, اپنی پروڈکٹ جو آپ کے پاس ہے اسے دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر دیں, اسے شو کیس میں رکھ کے دنیا کو دکھا دیں. آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں 13 ستمبر کو پوری پلاننگ کے ساتھ کام کر کے, ورک کر کے. 13 ستمبر کے بعد آپ وائرل ہو جائیں گے, آپ مشہور ہو جائیں گے. آپ اپنا چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ, آپ اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں, آن لائن بزنس کر رہے ہیں, جو بھی آپ دھندا کرتے ہیں اس میں آپ کو 13 ستمبر اٹھا دے گا انشاءاللہ, یعنی ترقی بام عروج پہ لے کے جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس کی پوری پلاننگ کرنی ہے, ترتیب کے ساتھ آپ نے آنا ہے. آپ کو غیبی مدد ملے گی ہر حوالہ سے, بند دروازے آپ پہ کھولنا شروع ہو جائیں گے. فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, 4 فروری جاب تلاش کرنے کا دن نہیں ہے, جاب ملنے کے قوی امکانات کا دن ہے. دیکھیں اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, فریش سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, 4 فروری سے پہلے محنت کریں. دیکھیں میں ایک بڑی لائن دے رہا ہوں آپ کو, جنوری کے مہینہ میں اگر آپ نے محنت کی, شروع کی, جنوری کا مہینہ آپ نے کام کیا, تگ و دو کی, اور اپنی درخواستیں, اپنی اپلیکیشن, سی ویز وغیرہ بھیجیں, جاب کے لیے اپلائی کیا, تو اس کا نتیجہ 4 فروری کو نکل آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. جاب تلاش کرنے کے لیے, بیرون ملک جانے کے لیے, ویزا اپلائی کرنے کے لیے, درخواست دینے کے لیے 4 فروری اور 13 ستمبر. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دن جن دنوں میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, ہارڈ ٹائم, مشکل وقت جس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں اپریل کی 20 تاریخ, یہ آپ لکھ لیں, یہ دن آپ کے لیے مشکلات والا ہے. ٹرائن بٹوین مارس ان لیو اینڈ نیپچون ان ایریز, منگل گرہ کا تسلیس قائم ہو جائے گا نیپچون کے ساتھ. تو اس وقت میں آپ پہ تہمت لگ سکتی ہے, آپ پہ الزام لگ سکتا ہے, اور آپ کی جو عزت اور وقار ہے اس پہ لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. تو کوئی بھی رسک نہ لیں, کوئی بھی ایسا آپ کام نہ کریں جس سے لوگ آپ پہ انگلی اٹھائیں. یہ بدنام ہونے کا ٹائم ہے, تو بڑا محتاط رہنا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر مہینے انشاءاللہ بخیر و عافیت, صحت و سلامتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. آپ کو منتھلی ریمیڈیز بتاتا رہوں گا, اور ان مشکل اوقات کا آپ کو حل بھی بتا دوں گا. اچھا, 20 اپریل کو آپ احتیاط برتیں, آپ اپنی عزت کو بچائیں, ٹھیک ہے, اور اپنی عزت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بس اس سے زیادہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی میں شادی نہیں کر سکتا, میں نیا کام نہیں شروع کر سکتا, میرا تو فلاں کام ہونا ہے, فلاں کام ہونا ہے, کریں آپ, جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کریں. بس اپنی عزت اور اپنی جو ساکھ ہے اسے کمزور نہ ہونے دیں. اور دوسرا جو آپ کے لیے ہارڈ ٹائم, مشکل وقت اور ذرا پریشان کن ٹائم ہے, وہ 13 دسمبر ہے. بڑی دور پڑا ہوا ہے, جیسا کہ میں آپ کو ذائچہ میں یہ دکھا دیتا ہوں. اس دن سیکسٹائل ہے بٹوین میرکری جو کہ سیلٹیریس میں ہوگا پلوٹو کے ساتھ, آپ کے رولر پلانٹ کا پلوٹو جو برج دل میں پڑا ہوا ہے, اور آپ کا حاکم کوکب عطارد جو برج قوس میں ہوگا. تو ان کا تسدیس کی نسل جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. یہ جو تسدیس کی نظر پیدا ہوگی یہ آپ کو غلط آئیڈیا دے گی, غلط فیصلہ کرنا, غلط جانب جانا, گمراہ ہو جانا, بہکاوے میں آ جانا, فریب کھانا, دھوکہ کھانا, لٹ جانا, غبن ہو جانا, دھوکہ کھانا, یہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو دسمبر میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. کوئی بندہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے گا, آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. تو بس یہ آپ کے لیے بڑی اہم تاریخیں تھیں. جہاں تک صحت کے معاملات کا تعلق ہے تو جیمنائی, آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. اس میں کوئی آپ کے پیدائشی ذائچہ کے اعتبار سے آپ کا جو فرسٹ ڈیکن جیمنائی ہے, اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. سیٹرن آپ کے اوتار گیٹ, ذائچہ کا 10واں گیٹ, 10واں گھر, قسمت کا گھر, ہاؤس آف ڈیسٹنی, ہاؤس آف لک, فیم, فارچیون, قسمت کا جو گھر ہے اس میں موجود ہے. اور اس نے ڈانس کرنا ہے سیٹرن نے, زحل کا رقص شروع ہونے والا ہے. یہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں موجود ہے, اور پچھلے 2 سالوں سے یہ یہاں موجود ہے. اس نے 24 مئی کو آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں آ جانا ہے.
امیدوں اور خواہشوں کے گھر میں، اور 1 ستمبر تک یہ یہاں رہے گا، اس کے بعد ریجت میں واپس پلٹ جائے گا۔ نیپچون بھی آپ کے زائچہ کے فی الوقت 10ویں گھر میں ہے، 30 مارچ کو یہ آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا، اور 22 اکتوبر کو پلٹ کے واپس یہ آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں چلا جائے گا۔ تو یہ دو اہم کواکب نیپچون اور سیٹرن آپ کے زائچہ کے 10ویں اور 11ویں گھر میں آمد و رفت کا جو یہ ان کا رقص ہے، ڈانس ہے، یہ بہت گہرا اثر مرتب کر رہا ہے۔ یہ جو آسٹرولوجی ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ خام استدلال اور بچگانہ باتیں کرنے کا کام نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی پیدائش کے وقت کے ساتھ ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت شنی کیسا تھا، اس کا پایا آپ کی جنم کنڈلی میں کیسا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت زحل آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے، یا آپ کو نفع دے رہا ہے یا آپ کا نقصان کر رہا ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرسنل برتھ چارٹ سے۔ سیٹرن کی ڈگنیٹیز کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، وہ سٹرونگ ہے، ویک ہے، وہ آپ کا دشمن ہے یا آپ کا دوست ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر سیٹرن آپ کے لیے فیوریبل ہے، آپ کے لیے اچھا ہے، تو زحل کا زائچے کے 10ویں گھر میں آنا اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ 2024 میں آپ کا ایک نیا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں اب ترقی آ رہی ہے، اور آپ بتدریج آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر یہ پیشگوئی کی جائے گی کہ 24 مئی سے لے کے 1 ستمبر تک جب زحل آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں آئے گا، تو 24 مئی سے 1 ستمبر کے درمیان آپ کی کوئی بہت بڑی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں سیٹرن آپ کا دشمن ہے، ویک ہے، آپ کے لیے ناقص پہلو لیے ہوئے ہے، تو پھر جیمینائی اس نے آپ کی قسمت کو خراب کیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ، آپ کا کام ٹھپ، آپ کی کمیونٹی ختم، آپ کے روابط ختم، آپ آگے بڑھنے کے بجائے مسلسل پیچھے آ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنا پیدائشی زائچہ چیک کر کے اس کا علاج کروانا پڑے گا، سیٹرن کی ریمیڈیز کرنا پڑیں گی۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ پرسنل چارٹ بنوانے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زائچے کی فیس بھی ہے۔ یہ واٹس اپ بزنس نمبر ہے، یہاں پہ آپ وائس کریں گے یا آپ ٹیکسٹ میسج کریں گے، آپ کالیں نہیں کریں گے۔ اسسٹنٹ یہاں پہ موجود ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ پیش گوئی جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے پیدائشی زائچہ میں سیٹرن کیسا تھا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گرہن جو ہو رہے ہیں 2025 میں، یہ گرہن بالترتیب سورج گرہن، چاند گرہن آپ کے زائچہ کے 4تھے اور 10ویں گھر میں ہو رہے ہیں۔ تو 4تھے گھر کے گرہن اپریل اور اکتوبر میں آپ کے گھر اور گھر کے معاملات اور گھر کی خرید و فروخت اور نقل مکانی پہ اثر کریں گے۔ 10ویں گھر کے گرہن آپ کی قسمت پہ برے اثرات مرتب کریں گے، سیدھا آپ کی قسمت کو ڈیمیج کریں گے۔ منتھلی ہوروسکوپ میں ان کے حل آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب جرنلی ریمیڈیز سی ہیں، ویسے تو میں ہر مہینے بتاتا ہوں۔ سیٹرن اگر آپ کا ناقص پہلو لیے ہوئے ہے، آپ کو نقصان دے رہا ہے، تو اس کا بھی اس میں حل ہو جائے گا۔ بلیک ٹرملین آپ نے اپنے گلے میں ویئر کرنا ہے۔ یہ کوئلے کی شکل کا ایک پتھر ہوتا ہے، بلیک ٹرملین، یہ میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ نہیں ہے، میرے پاس صرف چند موجود ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرملین آپ نے گلے میں پہننا ہے، اس سے سیٹرن کے ہر قسم کے ناقص اور منفی پہلوؤں سے آپ کو نجات ملے گی۔ دوسری ریمیڈی آپ کے لیے 2025 میں یہ ہے کہ جون کے مہینہ کے بعد آپ نے کول رہنا ہے، غصہ کرنا، جذباتی فیصلے کرنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے، جذباتی قدم اٹھانے سے پہلے، مطلب کسی پہ مقدمہ کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا تعلق ختم کرنے سے پہلے، یا کوئی آپ فوری طور پہ جوش میں آ کے اپنا کوئی بہت بڑا بزنس بیچنے لگے ہیں، ختم کرنے لگے ہیں، جون کے بعد یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے مشاورت کرنی ہے۔ جون کے بعد ٹھنڈے رہنا ہے، جذباتی قدم آپ نے نہیں اٹھانے، جذباتی فیصلے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔
2025 में पूरा साल आप परिंदों को अनाज डालें, परिंदों को बाजरा डालें, परिंदों को कैद करना मुनासिब नहीं है। अगर आप किसी खानका दरबार पे जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि जाल में लोग परिंदे लेके फिर रहे होते हैं, चिड़ियाँ वगैरह, तो आप उनको आज़ाद करवाएं। परिंदा चिड़िया पकड़ें, उसको अपनी पेशानी पे लगाएं और उसको आज़ाद कर दें और दुआ करें परवरदिगार आलम मेरी मुश्किलात को आसान फरमा। बुध वाले दिन पूरे साल में आप जब जब आपका जी चाहे सब्जियां अतिया कर दें, किसी दस्तरखान में डोनेशन कर दें, किसी इदारा में, किसी यतीम खाना में, किसी मदरसा में आप सब्जियां सदका करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जेमिनी, उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है और आपको बहुत मदद मिली है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। आपकी रूहानी शख्सियत कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपको रूहानियत में किस तरह मदद मिल सकती है, इस हवाला से मेरे बहुत से वीडियो मौजूद हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।